کدی تسی یہی سمجھ لو کہ سامرہ دے حالات کیسے ہیں؟ معتمد عباسی علیہ اللعن والعذاب جیسا ظالم بادشاہ، یعنی اس دور دی سپر پاور آئی ہے معتمد عباسی، اور چونکہ حدیث رسول ثقلین پہنچ چکی آئی کہ میری نسل چوں حسن دی پشتی چوں ایک بیٹا آسی جس دی کو نیت میری کو نیت ہو سی، جس دا نام میرا نام ہو سی، وہ پوری دنیا نو عدل و انصاف نال بھر دے سی جس طرح ظلم و جور نال بھری ہو سی۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جتنا مشکل وقت سامرت گزارے ہے، تسی جتنا بھی سوچ لو وہ کم میں فضائل پڑھتا پیا، آگاہی دے رہی ہیں، سن دے میں جو بھیجنا چاہنا، یعنی ہر جمعرات امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر چھاپا ماریا جاندہ ہی، ڈیرے دی بھی تلاشی اور گھر دی تلاشی واسطے زنانہ پولیس بھیجی جاندی آئی، بھئی جا کے اندرو پردے چ ویکھو کہ دائیں ظہور قائم دے آثار تو نہیں ہے۔ تو ذرا سمجھنا کہ ایک ایڈا بڑا راز ہے جڑا صرف اللہ کل ولی کل یا اشتہار تے نکاح دیا زیر سرپرستی ساڈے جے گناہگاراں دے وڈے وڈے نا تے جن راضی کرنا اس دا دسدا ہی نہیں وچوں۔ جی منظور تو مجلس امام ہے، مجلس دا منشور کی ہے ساڈا کہ امام دا ظہور ہو جاوے، تسی عزاداریاں کیوں کر رہے؟ 72 جنازہ کیوں تو زمت برآمد کرنا ہے؟ اپنے نام واسطے، ماں پیو دی نجات واسطے۔ امام فرمائے تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا۔ منشور نہ بھولو جوانوں، بیداری پیدا کرو اپنے ذہن میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مل کے حیدری جزاک اللہ یا علی علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ یہ ساری عزاداری ہے، 2.25 مہینے دا خرچہ ہے، ماتمداری عزاداری ہے، جلسے جلوس مجلسہ، مقصد کی ہے، ہکو مقصد ہے امام دا ظہور ہو جاوے۔ خدا دی قسم ہے دنیا نو آئی بھئی محرم گزر گیا تے قوم گھر بہ جاسی، محرم گزریا پھر 5 محرم دی تیاری اور شب و روز مجلساں، گلی گلی مجلس، گھر گھر مجلس۔ ایک ضلع وچ اگر امام حسین علیہ السلام دے مدح خان پوری زندگی پڑھنا چاہمیں تو زندگی مک جاسی، عزاداری نہیں مکن لگی۔ خدا دی قسم ہے انسان کو جتنی توفیق ہے ہر بندے دا دل ہے میرے گھر بھی حسین حسین ہوئے، میرے وحڑے بھی علی علی ہوئے، لیکن ساڑی مجلسہ دا حکم کیوں اٹھ کے پہلی دعا امام زمانہ علیہ السلام دی کیوں کر دیا؟ میں کیوں اپنے خالق لم یزل دے اسماء حسنہ دی تلاوت کر کے پھر پہلی دعا امام زمانہ دی کیوں منگدا؟ ایسے وجہ تو مجلس دا مقصد ہی ہوئے امام دا ظہور ہو جاوے۔ اے ہوندہ امام کوٹ مانا کچہری، امام دی کچہری، اس پھر کچہری وچ لگدا ہے کیس حسین ابن علی دا، پھر دنیا آندی ہے مقدمہ سنن، پابندی کوئی نہیں، شیعہ آوے سنی آوے وہابی آوے کوئی آوے اس مقدمے نو آ کے سنے، ایتھے ذات پات منصب مذہب نہیں پوچھیا جاندا، بس بندہ آ کے بہ جاوے پھر کوٹ لگ جاندا ہے، وکیل آ کے بحث کر دیں، کوئی فدق تے بولدا ہے، کوئی ولایت تے بولدا ہے، کوئی حسینیت تے بولدا ہے، سر اٹھا کے بولے، کوئی قرآن تے بولدا ہے، کوئی نبوت تے بولدا ہے، کوئی ولایت تے بولدا ہے، کوئی ظہور امام حسن تے بولدا ہے، کوئی موت تے بولدا ہے۔ بندے آتے نہیں ناندہ رش کدوں مکنا ہے؟ او بھائی یہ کیس حسین ابن علی دا، اتنی دیر تائیں مدعی گھر نہیں باندھا جب تک عدالت فیصلہ نہ سنا دے۔ یہ ساڈا منشور ہے جوانوں، یہ ساڈا منشور ہے، با جماعت نعرہ حیدری، یہ ساڈا منشور ہے۔ جب تک امام عصر علیہ السلام دا ظہور پر نور نہ ہو جاوے اتنی دیر تک کسی گھر نہیں بانا۔ بادشاہ دا ظہور ہو جاوے بس جی میں میرے بادشاہ دی مرضی، جی میں میری سرکار دی مرضی، منشوری ہوئی ہے ساڑھے کہ امام دا ظہور ہوئے اور کما حقو اس عزاداری دی امانت نو جی میں تو آٹے ساڑھے بزرگاں ساڑھے حوالے کیتی ہے۔
انہوں دے دور اتنے مسائل پیدا نہ ہوندے انہوں ہون ہی نہیں دیتے. اج دے اس دور زمانے وچ عزاداریوں ڈھیر سارے مسائل درکار ہیں. تو انہاں دا تسا مقابلہ اپنی سوچ نال کرنا ہے، عمل نال کرنا ہے، ذہن نال کرنا ہے. دشمن نو بس کامیاب نہ ہون دینا. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دے انتظار تک جزاداری کرنی ہے تو اس واسطے کشف کرنا نے. تہاڈی مرضی ہوے نا بھی مولا حسین تے ایویں ہی نیڑے سیٹ مل جانی ہے. سوکھی سیٹ نہیں ملنی. اس سیٹ واسطے جیوے آئے، اس مولا دی پکار واسطے جیوے آئے. لکھاں دا مجمع کھلوتا ہوئے مولا تیرا نا چاہ کیا کہیں راہ دیو میرے منہ نہ لا. سواد نہیں آ جانا، لطف نہیں آ جانا، کش دا مل نہیں پہ جانا. بولو میرے نال جوانا بزرگ. اگر زندگی ہے جی، اگر پتہ ہے جی ظہور تے یقین ہے، بندے کیوں سرکش ہوئے ودن؟ بندے موت ہی بھول گئی ہے. بندیاں دا اعتقاد زمانے دا عقیدہ ہی نہیں رہا. موت تو بعد اٹھن تے بندے آدھن مر گئے سے پتہ نہیں کی ہونا ہے کی نہیں ہونا. ایمان دی کمزوری دی علامت ہے. لیکن اسا تو موت تو بعد پھر اٹھینا ہے. معاشر تو پہلے ایک باری میدان لگنا ہے. راز اتنا بڑا ہے اس نے ذرا سمجھ لینا. باتاں تو اتنی میں کردہ جاسا مکڑیاں نہیں. امام فرمائیں یار میں امام میرے بادشاہ حسن عسکری حیبت الہی علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا فرما رہے ہیں ہر شب جمعہ معتمد عباسی دے فوجی سپاہی چھاپا مار دیں. کتائی ظہور دے کوئی آثار تو نہیں. اور ہر شب جمعہ پھر رپورٹ بن دیئے. رپورٹ پھر معتمد عباسی دے دربار پہنچ دیئے کوئی ظہور دے آثار نہیں ہے. 14 شعبان نو آمن علی شب جمعہ نو پولیس گھروں نکلی ہے. دیکھنا ہے کتنا بڑا راز ہے. اس رات چیڈا بڑا راز ہے. ایک اور حدیث سامنے آگے سنائی جاواں. معصوم فرمائندے ہیں یہ وہ رات ہے اس رات میں کوئی بچہ حرامی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ عظمت والی رات ہے نیمہ شعبان دی رات. کیونکہ اس رات اللہ نے قائم آل محمد ظہور رکھے اور اللہ نے اس امام نو چھپایا کیویں مخفی کیویں رکھیا. پولیس باہر نکلی انہوں رپورٹ بنائی ہے معتمد نو آکے نے کوئی ظہور دے اثار نہیں ہیں. تے پورے گھر یا مسلح تے یا قرآن آئی اور یہ تے امام دے پورے گھر صرف مسلح تے قرآن بس یا چند کھجوراں. امام حسن عسکری علیہ السلام دی بات کر رہے ہیں 80 دے قریب. اس وقت سادات سامرہ وچ آبادن باہر نکلن انہاں کے کوئی اثار نہیں ہیں. امام حسن عسکری نو چھوڑ کے ٹرن امام سدھے اپنے ویڑے وچ آئے. پاک حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ دے کول آ کے پیا دن آج رات روزہ ہمارے ہاں افطار کریں. دیکھنا کیڈا بڑا راز ہے. انشاءاللہ میرے یقین ہے ان دیواراں چو بھی عزت امام دی صدا آنا لیے. جملہ ایڈا بڑا ہے کیڈا بڑا راز ہے. چھاپے پہ رہن ویکھ رہن ظہور دے اثار تو نہیں ہے. رپورٹ بن گئی ہے. فوجی باہر نکلیں سپاہی باہر نکلیں لیڈیز پولیس باہر نکلی ہے. امام حسن عسکری پاک حکیمہ خاتون دے کول آ کے پیا دن اماں آج رات روزہ ہمارے ہاں افطار کریں. کیوں بیٹا خیریت؟ فرما رہے ہاں آج اس مہمان کی آمد ہے. آج اس مہمان کی آمد ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ظہور امام حسن علیہ السلام صرف اے نہیں کہ ظہور تک چھپا کے رکھیا. ابتدائی 5 سال خبر ہی نہیں ہوئی ماں سوائے چند ایسے شیعہ دے جنہاں دی صداقت یقین آئی امام حسن عسکری علیہ السلام جنہاں نے علی بن ابراہیم جیسا ہے وہ بندہ ہی جس دے موڈیاں تے بانا قائم آل محمد پسند کر دے. تیرے میرے تو خواب چانا بھی پسند نہیں کر دے نا. تیرے میرے سامنے تو ساڑھے گناہ اتنے حائل ہیں. مولا فرما رہے ہیں تو میرے درمیان غیبت ہے تو آلو ہے میرے آلو نہیں. مولا فرمائیں میں ہاتھ چھک لما تو دنیا تو نشان ہی مٹا دے. تو گناہ اتنے حائل ہیں جو میں نظر نہیں آ رہے.
پاک حکیمہ خاتون دوڑ دے پاک مخدومہ دے کول آئے میرے مولا دی والدہ دے کو پاک شہزادی دے کول آ کے پیدن آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آج مہمان کی آمد ہے. دیکھنا اے اللہ دا کتنا بڑا راز بقیت اللہ العظم علیہ السلام. آپ نے بتایا ہی نہیں کہ مہمان کی آمد ہے. ماں پہ یادی ویکھنا اللہ نے بچے دے دنیا تے آمنے جس نے سب تو پہلے اللہ علم عطا کر دے ماں ہوندی ہے. ماں ایک کیڑا بڑا اللہ دراز ہے. اس سے اللہ نے ماں نو کس مقام تے ہمراز رکھیا. آپ نے بتایا ہی نہیں کہ مہمان کی آمد ہے. آپ کو کس نے کہا ماں پہ یاد دیا. آپ کو کس نے کہا کہ مہمان کی آمد ہے. حکیمہ خاتون پہ وہ حسن عسکری نے فرمایا ہے کہ مہمان کی آمد ہے. ماں سر جھکا کے آ رہی ہاں اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر حق ہے ورنہ میں کوئی شعور نہیں رکھتی. ہائے ہائے امام حسن عسکری علیہ السلام ظہور امام. ظہور پڑھنا مقصود نہیں. ظہور امام حسن عسکری علیہ السلام. توجہ میرے والے پاس کرو بھائی. امام حسن عسکری علیہ السلام دا ظہور اے تواڈے سنن والی گلاں قوم دے سنن والی گلاں. پتہ نہیں کیڑی بڑی رات تے کیڑا بڑا دن آ رہا ہے. معتمد عباسی دے کول خبر پہنچی. انہاں کہ سرداب جڑا تسی جا کے سرداب دیکھ دو امام زمانہ علیہ السلام دا سامرہ دے اندر. انہاں کہ لگدا ہے قائم دا ظہور ہو چکے. تو اس نے پورا وفد امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھیجیا کہ اللہ نے تو انہیں ایسا بیٹا عطا کیتا ہے جس دی کنیت مصطفیٰ دی کنیت ہے جس دا نام مصطفیٰ دا نام ہے. تو سن اس بیٹے دی زیارت کرواؤ. تو مولا نے وفد نو آکھیا کہ کل انشاءاللہ میں بیٹا لے کے تیرے دربار چاہتا. پروگرام میں بن گیا کہ جدو حسن عسکری قائم آل محمد علیہ السلام نو لے کے آ جاویں تو دربار دے اندر ہی پیو پتران دا کام ختم کر دو. سمجھنا ذرا اس اللہ دی حجت. امام نے علی بن ابراہیم نو فرمایا سرداب جا اور جدو جا کے صلوات پڑھ دے تو امام ظاہر ہوندے ہیں. 4 سال حیات طیبہ بظاہر. جدو سامنے گئے تو علی بن ابراہیم نو 11ویں بادشاہ فرمایا کل تو تے قائم اس دور دی جڑی سارے تو وڈی باطل دی طاقت ہے عدالت اس سے تسا جانا ہے. علی بن ابراہیم پہ آدھے مولا تس جان دے تو معتمد عباسی سارے تو وڈا دشمن ہے قائم آل محمد دا. پھر تسی فرما رہے مولا فرمائے میری مرضی ہے میری مرضی ہے ایسا مرہ آلے اللہ دی حجت دی طاقت نو ویکھیں. اے مولا دی پہلی زیارت ہے جڑی میں پڑھدا پیا جڑی سامرہ کرائی گئی ہے. دوسرا دن آیا امام حسن علیہ السلام امام اپنا امامہ لہا کے یعنی مصطفیٰ دا امامہ قائم بادشاہ دے سر تے رکھیا. سونی تیاری اور یہ بھی کتاب دے لفظ کئی نقاب امام دے چہرے تے دیتے گئے اور علی بن ابراہیم دے موڈیاں تے قائم آل محمد سوار ہوئے. اور اتنی خبر پھیلی کہ گلیاں چ رش بازاراں چ رش اتنا رش سامرہ دی سرزمین تے ہویا ہی نہیں جتنا قائم آل محمد دی ایک جھلک ویکھن واسطے لوگ بے تابن پوری توجہ چاہنا. کتاب دے لفظ گلیاں بھریاں ہوئیاں مکانہ دیاں چھتاں تے لوگ بازاراں چ لوگ درختاں تے لوگ رستیاں تے اتنے لوگ آ گئے کہ معتمد عباسی دے فوجیاں سپاہیاں نو تشدد کر کے لوگاں تو راہ لینا پیا. یعنی ہر بندہ بےتاب ہے. حدیث تا پہلے پہنچ چکی کہ حسن عسکری دا لال ہو سی جیڑا عدل و انصاف نو قائم کر سی اور جویں کتاب دے لفظ ضرور ادا کرا جویں قائم آل محمد نو لے کے علی بن ابراہیم سامرہ دے بازار چاہے تو لوگ آ دن انج لگدا کروڑاں سورج سامرہ دی سرزمین تے طلوع. یہ تو سارے ہی جان دے ہو نا کہ امام دا جدو ظہور ہو سی وہ تو سورج تے چاند دی لوڑ نہ ہو سی. تو سورج دی روشنی دا اندازہ ہے کہ کتنی روشنی ہوندی ہے سورج دی جڑی نور امام وچوں اللہ پوری کرنی. سورج دی ضرورت نہیں ہونی اس بادشاہ دے دور حکومت. چاند دی لو رات ہی نہیں ہونی دن نہیں رانے دن. اے اس امام دا ظہور ہے. وہ کھچا کھچ بازار بھرے ہوئے دربار بھرے ہوئے لوگ وے دن اے او امام ہے جڑا زمین نو عدل نال پر کرسی. اے او قائم ہے جس دے بارے ہر امام دی حدیث موجود ہے.
ایک جھلک ویکھن واسطے دنیا تڑپ رہی ہے اور موڈیاں تے بیٹھے ہو جویں دربار دے اندر آئے پوری توجہ چاہنا. اے ظالم نے آکھے کہ کوئی بھی تعظیم نہ کرے لیکن نور امامت اس دور دی سپر پاور دا دربار اور امام حسن علیہ صرف 4 سالہ دے امام اور موڈیاں تے موجود صرف ایک نال غلام ہے تے ایک امام ہے اور بھرے ہوئے دربار پوریاں تیاریاں کہ آج قائم ہے تو بچ کے نہ جاوے. پوری توجہ چاہنا جویں دربار وچ پہنچے تو بھی بھر گیا معتمد عباسی حرامی. اس آکے قتل کر دیو قائم آل محمد نو. علی بن ابراہیم آدم میں گھبرا گیا بلند آواز کر کے دے وجہ. اس آکے میں قائم سلام نہیں کیتا. این جلادہ دی صاف علمو کر کے پڑھتے تلوارہ علم کرو تو تھائیں موٹیاں تے بیٹھے دا سر قلم کر دیو. عرش تو داد آ رہی ہے جے کوئی سنن دی طاقت رکھ دا ہوئے تا جی میں جلادہ نے ارادہ کیتا نہ نیام میں چو تلوارہ چھکن دا تلوارہ چھک دیں تلوارہ نہیں نکل دیا. 4 سالہ دے امام اپنا سونا دیا بازو علی بن ابراہیم دے سر تے رکھے ہیں اتھے وجہ اللہ نما چہرہ رکھ کے جلادہ المو کر کے فرمائیں دیں جب نکال لینا تو ہم کو بتا دینا. اللہ جی میں رہو سارے گھر آباد روے میں دعا دے کے جا رہے مل کے حیدری. مات کوئی سمجھے کہ میرا امام کسے چورستے تے غائب ہو گئے. مات سمجھے کہ امام کسے جنگل جا کے غائب ہو گئے. اس دور دی سپر پاور نو چیلنج کیتا ہے میرے مولا. لوگ کے غائبات اچ نہیں گئے بقیت اللہ العظم علیہ السلام. کوئی سمجھ آ رہی ہے مجلس دی؟ اے نہیں ہویا کہ امام جنگل ٹور گئے تو تھا غائب ہو گئے تو سرد اینج نہیں ہو. سپر پاور سامنے جنہاں دی بر عظمت حکومت بر عظمت انہاں دے دربار امام فرمائے جب نکال لینا تو ہم کو بتا دینا. اور 6 بندے میان نپ دیں 20 بندے تلوار چھک دیں. ایک حرامی اٹھیا تو اس دے نیڑے جا کے پیادہ ہے معتمد عباسی دے پیادہ لگتا ہے اے بنو ہاشم دا وہ جادو ہے. کتاب دے لفظ لگتا ہے دربار والے ہتھیاراں تے جادو ہو گیا ہے. تو انج کرو بے جڑے باہر موجود ہیں ہتھیار جنگجوؤں دے کول وہ ہتھیار منگائے جان. لوگ دوڑے پوری توجہ ہتھیار چاہندے مال خانے چ بھی ہتھیار ہلدے نہیں. کس طرح قدم آلے کہ تیرا میرا امام واپس آؤنا کہ دیو ہتھیار بھی ہلدے ہی نہیں پہ جام ہو گئے پتھر بن گئے. اس آگے بازار جاؤ کوئی چھری چاقو کوئی شے مل جاوے لے آؤ. امام مطمئن 4 سالان دے علی بن ابراہیم آتے ہیں خیر ہے. جداں بازار چو چھریاں تلواراں خریدیاں بھجدے آئے تو تلواراں نال رہیاں. جدہ دربار چاہے آپ اندر تلواراں باہر. ریت امام سامنے بیٹھی ایک جملہ اکھنا چاہنا پریشان ہو گئے پسینے لے آئے. بلند آواز کر کے اے حرامی معتمد عباسی پیادہ اینج کرو علی بن ابراہیم جلدی کر اس نو نال لے جاؤ. سامنے 3 شیر ان بھکھے ان شیران دے پنجرے وچ اس امام نو سٹ دیتا جاوے. علی بن ابراہیم آدھا میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے نا تو میں شیران لے پاس اللہ دی حجت نہ لے جاواں. وہ تو 4 سالہ دی امام فرمایا علی بن ابراہیم تم چلتے ہو یا میں خود چلا جاؤں. ایک لفظ آ رہے ہے اور ایک جھانگ شاہ جیونا نہ سمجھے میرا وطن ہے میری مٹی ہے میرا گھر ہے. تسی نہ سمجھو تو کون سمجھے جوانو. علی بن ابراہیم آدھے 3 شیران دے سامنے اور میں جدوں کے دائیں یہ جملے پڑھدا کدی کدی سامنے آندے تو میں امام بارگاہ لہران دے بیتا قائم آل محمد عزت. علی بن ابراہیم آدھے جدا قائم نو چاہ کے میں 3 شیران دے سامنے سٹیا. 3 شیرہ اپنے ہاتھ نہ لا کے قائم نو اینج نہ پیا جی میں کاری ڈھان دے قرآن بے بہا نعرہ حیدری. اور 3 شیر کتاب دے لفظ 3 شیر امام حسن علیہ السلام دے سامنے ان جا کے کھلوتن بس ادب احترام زمین تے کھڑا کر کے دیوار نال ان جا کے لگن جنہیں گنہگار بندہ
مالک دی بارگاہ وچ کھلوندا سر جھکا کے گش کر گئے لوگ منظر ویکھیا گش کر گئے معتمد عباسی آرامی گش کر گئے ایک شیر اگاں ودیا آخری جملہ میں صاحب پڑھتا ایک شیر اگاں ودیا جدہ شیر اگاں ودیا تے اپنی زبان پہ دے جان کی اما پاؤں تو کچھ عرض کروں جدو مولا کان جینا شروع کر سو نا پھر پروازاں کر سو جوان جاگ دیاں سو دیاں میراج نصیب ہو سنتون ایسی تاثیر آ جاسی زبان ایسا سکون زندگی چاہ جاسی ایسا نظام زندگی چاہ جاسی کہ تسی محسوس کر سو کہ واقعی معرفت دی زندگی ہو جڑی امام دے نال گزر جا ورنہ امام تو دوری تو جہالت ہی موت ہے جہالت ہی زندگی ہے مولا فرمایا کیا آکھنا چاہنا ہے آدھے مولا میں بڑھلا ہو گیا میرے دن ترٹ گئے شیر پہ آدھے میرے حصے دا جدو گوشت آندہ ہے نا یہ دوئے دو جڑے ہیں آئے آئے یہ میرے حصے دا بھی گوشت ہے کھا جان دیں ایڈی وڈی شطر پڑھن لگا جدوں بھی کدائیں حق غصبی دا نام آیا ہے نا ادو اس امام نو ایسا جلال آیا کہ پھر دیواراں کم گئی امام فرمایا جاؤ آج کے بعد ان دونوں کو میں نے بوڑھا کر دیا ہے تمہیں جوان کر دیا ہے آج تو بعد وہ خاسن جو تیرا حصہ تو وہ خاصے جو انہاں دا حصہ امام حسن علیہ السلام دی زندگی میرے امام دا غیبت صغرا امام حسن عسکری علیہ السلام دا دور امامت ایسا دکھاں بھرائی ایسی زندگی گزاری ہے یاد رکھنا امام تے اگر جھوٹ بولیا جاوے نا معصوم تے جھوٹ بولیا جاوے واجب روزہ باطل ہو جاندہ اور تسی کوئی ایسی گل کرو جڑی معصوم نے نہ کیتی ہوئے یعنی معصوم ایک ویری آکھے ہوئے نا دعا کیتے تو انسان اس جملے تے 4 ویری دہراوے تو یہ بھی معصوم فرمائندے جڑی گل اساں ایک ویری کیتی ہے اس نو ایک واری کیتا جائے یہ تے پولیس رات ہے یار یہ تے بال تو باریک ہے تے تلوار تو تیز ہے جڑی گزرنا ہے اگا کیڑی آگے تے کیڑی ٹھاڈے بندے آگ بھی اپنی ایتھوں ہی لے جانی ہے تے ٹھاڈ بھی ایتھوں ہی لے جانی ہے ہاں تیرا کوئی ایسا عمل جڑا اس کریم نو ایسا پسند آ گیا پھر سارے گناہ تے پانی پھر جا ایسی زندگی گزاری تیرے اس امام آج علی رات بڑی اوکھی رات امام زمانہ علیہ السلام دی کل یتیمی دا دن پہ چڑھ دے میں دارین قربان کر دے ماں ہائے کر کے رومن آلے جڑا دن آ رہے ہیں میرے مولا دی شہادت دا تو عام ہے نا معتمد عباسی نے کھانے میں زہر دیتی ہے اوہ میں صدقے ہو جاما کھانے میں زہر دیتی گئی امام حسن عسکری علیہ السلام زندگی ایسی گزاری ہر مہینے 4-5 بیری امام دے گھر نو لوٹ پاؤں دی ہے فضائل میں گل نہیں کی تھی جڑے ہر شب جمعہ آندے ہیں نا گھر ویکھن بکدائیں قائم دے ظہور دے اثار تا نہیں ہیں انہاں دے ہاتھ و جیڑی شے آوے آو لے ویندے ایک ایسا فوجی ہے جڑا 4-5 واری امام دے گھر دا ویکھن آئے نو اس آکے جدوں بھی تیرے گھارے چاہیاں تیرے گھارے چو یا قرآن نکلے امام حسن عسکری جو مجلسے سے پہ ہو جانی جو رونا چاہتا ہے تا اس آکے تیرے گھارے چو یا قرآن نکلے ہے یا مسلح نکلے ہے یہ سن کیوں آدھا ہے بھئی یہ گھر بھی جا کے ویکھو تو جتنا ہو سکے حسن عسکری نو ستاؤ بھی صحیح تیرے گھارے یا قرآن یا مسلح یہ کیوں ہے آدھے اس لئے چھڑا صاحب بھر کے آدھے تا آدھے ساڑی مات نا زہرہ ہے بسدہ رہے اتا آدھے ساڑے دادے دا نام علی ہے ساڑے نانے دا نام نبی ہے جتنے ظلم کیتے گئے امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر نو آگ لائی گئی تاریخ دے دائرے دے اندر ہے کہ دو بین کرنا چاہنا آگ لائی گئی امام حسن عسکری علیہ السلام جعفر قذاب دے واقعات اس دے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے غلام نو بلایا مولا فرمایا جا فلاں علاقے وچ اے میرا خط میرے فلاں صحابی نو دیمی وکیل نو دیمی اس مقام تے کوئی خمس اکٹھا ہو سی
او خمس لے کے فلاں فلاں مومن نو ضرورت ہے وہ انہوں نے پہنچا دے تو مولا فرمائے جدو واپس آسے نا واپس مولا فرمائے دن میں نے راج کے ویکھ لے آئے جدہ ذہن مسائب چاہ مولا فرمائے میں نے راج کے ویکھ لے جدہ واپس آسے نا ہو سے لے تیرا مولا دنیا تے کوئی لے اے صحابی یاد واہ واہ اللہ راضی ہو بھی یاد ہے جدو میں واپس آیا تو میں دیکھے ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھاری چوں رومن دی آوازہ بلند ہو رہی رومن دی آوازہ بلند ہو رہی ہے میں بہن ہے میں ایک جملہ ضرور شاید میں پھر کے یاد نہ رہے جملہ چونکہ رٹا تو ہوندہ نہیں جڑی جڑی روایت سامنے آندی جاندی ہو پھر پڑھ دے جانے ہیں چوپ دا جلوس کل نکلنا ہے اکثر جائیں تھے چوپ تازیہ کل اٹھینا ڈھیر ساری جاتے لاہور ایچ بڑا بڑا جلوس ہو سی اور بھی مقامات تھے جلوس ہو سر موزیاں نے جلوس ہو سی چوپ دا یہ چوپ دا جلوس کیوں اٹھین دا ہے وہ میں دارین قربان کر دے وہاں جدو شاعر خبر پھیل گئی نا حسن عسکری زہر نال تڑپ تڑپ کے مر وہ آیا ہی نہیں ریت بندوں میں تو اس دہائے نکلے وہ آیا ہی نہیں جنازے میں اس ملعون نے باہر فوجی کھلارے ہو سا کیا جاؤ حسن عسکری دے گھر دے باہر کھلاؤ جے صرف حکیمت نرجس دے رومن دی آواز آوے نا بات گھر دے اندر نہ جوے ہے جے کسے 4 سالاں دے بچے دے رومن دی آواز آئے کر کے رومن اللہ ای اور مان ای باپے دی سران دی چپ کر کے روندہ رہی ہے قائد عالم چپ کر کے روندے رہے امام زتان چپ دا تازیہ یہ چپ دا جلوس اچھا وین نہیں کیتا تیرے سے اس امام زمانہ علیہ السلام اہمیں خون روندے تو اسی مضمون پڑھ دے سن دے مسائل پڑھ دے سن دے امام نو دس دن سامنے کدی زیارت ناجیہ پڑھو تسی اپنے اس امام دی اور اس امام دے وین پڑھو امام نے وین کیتا ہی انجن جی میں جنازے سامنے میرے مولا اور ہر صبح شام اے منظر شام دا تے مدینے دا تے ٹرنا تے مظلوم کربلا دا لعنا اکبر و قاسم دی لڑائی حضرت عباس دی چوک اے روز ویتے امام روز خون رون دے تیرا امام یاد ہے جدہ میں واپس آیا تو میں دیکھے رون دی آوازہ پہ آن دیا یادن یکدم میری نگاہ پہ یہ میں دیکھے امام حسن عسکری علیہ السلام دا جنازہ تیار ہے آدھے جعفر تے نگاہ پہ یہ چاچے امام زمانہ علیہ السلام دا آدھے میں قریب گیا تو میں پوچھے جنازہ کون پڑھے سی جعفر آکے جنازہ میں پڑھے سی ہائے کر کے رومان آلے آدھے جنازہ امام دا سامنے آ جنازہ خیر بڑا امام حسن عسکری علیہ السلام دا ہے اسے حکومت دیں دھیر ساریاں اور ساجسان پولیسی آئی جنازہ بڑا ہویا ہے اتھے میں رکنا چاہنا آکھنا چاہنا مولا مبارک کو بھی کوئی میں صدقی ہو جاؤں مولا تیری قسمت چنگی امام زمانہ علیہ السلام اسی کو انپوسا بھی دینے ہیں پر نالے جڑا کم ہویا جنازے جو راشد نہ آئیو اکبر دا بابا ترائے دے ہارے جنازہ ریت کرود آ رہا آئے کر کے رونا لارمان اس گال دا ہے جنہ لاش تے رونا ہاں رسیاں پا کے آپ شام ٹور گیا مرحبا اللہ راضی چونکہ فوجہ تعیناتاً امام حسن عسکری علیہ السلام دے جنازے تے فوجہ تعیناتاً کہ قائم آل محمد آوے ناوے پیو دے جنازے تے ضرور آسا اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں میرے کول جیڑا میں پڑھائی تھائیں 1 منٹ دا وینے وہ میں کر دے ماں جنازہ برآمد ہو جاسی سلام کر لے بعد 72 جنازہ نکلنا ہے دعا منگو انہ جنازے نوارے ساوے میرے ویرہ اللہ جانے سویرے جو جنازے کدو ختم ہونے حسین او غریب نے خدا دی قسم اس 72 جنازے بیچ بھی حسین دا جنازہ کوئی نہیں ہائے کر کے رومن اللہ اس 72 یہ چلی ایک حیوان ہو سی جن دیوار سیدہ نبی ہو سی جیڑا روند ہویا تے پوچھد ہویا سی کسے زینب دا بھیرا گھوڑے تو لہندا بیٹھے اس ویڑے کو جنازے قدر مکڑا ہے جنازے دے وارث دے ظہور ایک مولا تاجیل فرماوے ہائے کر کے رومن اللہ قیامت دا منظر آئی ایک پلٹ یعنی اللہ اکبر تکبیرت الاحرام بلند کرنا اللہ اکبر اجے بلند نہیں ہوئی ایدی امام ظاہر ہوئے فرمایا چاچا ہٹ جا ایو صحابی جس نے مولا فرمایا فلاں بستی جات میرے وکیل نو مل یاد ہے میں ویکھے 4 سالاں دی عمر 4 سالاں تو کوئی گل تے تواڈے ذہن چاہیے سی بڑے پرانے زدار آئے
سارے دی ہائے نکل گئی ہے 4 سالاں تو کو گل تو نہیں چاہیے سی ایک باری آنکھو نشاللہ 4 سالاں کوئی یتیم نہ ہو آئے کر کے رونا لیا میں تے ناز لا کے اپنی دھیاں بہنا ماوا آقازادیاں نو ناز لا کے رات اس ٹائم کوئی نہیں آ کے باندھا ساڈے علاقے میں رات نو رواج نہیں ہے اے جڑیاں دھیاں بہنا سفر کر کے بڑھڑیاں میری ماما اے میرے جوان ہے میرے بزرگ آئے بیٹھے ہو میں تو ناز لا کے امام زمانہ دی بارگاہ ایک اور مقام دینا چاہنا مولا تھوڑی قسمت چنگی ہے تسی 4 سال یتیم ہوئے ہو تے بابے دے دفن دے بعد تن ماریا کہے نہیں نارا مومن تیری ہائے تے گواہ ہو جاوے ہائے والی اس گھر دی بہن جن کربلا چلے گئے واہ واہ مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوگی کل اپنے کسی غم میں ہو گئی مجلس میں تھائیں کمینٹ کرا ایک پلچ بقیت اللہ العظم علیہ السلام اور امام علی و نقی الحادی دے بالکل پہلو دے نال جڑے سامرہ دے زوار رو میری مجلس جڑے 9 گئے جاؤ زندگی اس ڈگر پہ آ گئی ہے بھئی خدا دی بارگاہ کھلونا مشکل قبر دا سامنا کرنا ہی مشکل ہو جاسی ایک باری حسین مظلوم ان منہ وکھاؤ ایک باری سامرہ آلے انو کاظمین آلے انو منہ وکھاؤ اپنا کوئی ڈھیر خرچہ نہیں راہ کھلے ہوئے جتنا ایک موٹر سائیکل تے خرچہ آندہ ہے نا اتنے میں تو جنت واجب کرا کے واپس آ جائے ایک باری حسین مظلوم دے در تے جا اور اے او مظلوم امامن خدا دی قسم ہے جنہاں نے آج تائیں مسلمان نہ مارے ہیں جنت البقیع والے بھی بڑے بڑے مظلوم ہیں اے سامرہ والے بھی بڑے بڑے مظلوم ہیں تسی اسی جدو کربلا جا بھی ہے جڑے زوار ہو جڑے کربلا چھو آئے ہو تائید کرے آئے کربلا جاؤ تو 4 دے رہو تو 8 دے رہو تو صبح حرم میں جا تو شام نو حرم میں جا خدا دی قسم ہے جس دا جنازہ برآمد ہونا لینا اس دے روزے تے بم ماری آئی لوگا آج بھی سامرہ دیاں گلیاں تو توڑتے تن دیواراں تے گولیاں تے بندوقاں دے نشان نظر آتے 4-5 بجے حرم میں بند ہو جاندہ ہے تو میں دارائن قربان کر دے وہاں ہائے کر کرو منا لیو امام علی و نقی الحادی او مظلوم ہے جن اپنی قبر ہی اپنے ہاتھ نال بڑھائی ہے اپنے ہاتھ نال قبر اپنی بڑھائی اور ایک گھر دے اندر ہی قبرن گھر دے اندر ہی قبرن امام حسن عسکری علیہ السلام دے ایو ویڑ آئی یہ جتے سرداب بھی موجود ہے اور جا کے ویکھو تھے ذریعہ بھی موجود ہیں ہکو جاتے ماں دی بھی اٹھائیں قبر آج بی بی نرجس خاتون دے مسائب دا میں ایک وین پڑھنا ہے بہت گھٹ پڑھدا کہ دائیں سامنے آ جاوے 12 امامہ دے مسائب دہرانے ہو میں تھے کہ جملے وے پڑھدا آج میری مرضی تفصیل نال وہ وین سنا دے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑی جاتے مک جاوے شاہ جی میں علیہ قیامت دا منظر آیا امام زمانہ جدو جنازہ پڑھایا ہے نا لوگ دوڑے انہوں نے موتمد باسی نو آکھیا او جس نو لبدے بدے آئے نہیں پیچھے رہ گئے ہو طبیعت میں نہ ہو میں وین کرا ہن انتظار نہیں کر سکتا جس نو لبدے پہ آئے او بابے دا جنازہ پہ پڑھے دا میری ماتمی نال گل رومن والے انہوں حسن عسکری دا جنازہ چاہیا نے انہوں فوجا قائم آل محمد گھر بغیر گیا میری ماتمی نال گل ہے ہوئے شیعہ تے ماتم نہ کرے تاریخ 4 اگاں ایسیاں لگی ہیں جنہ شیعہ نو بڑا روایا ہے شیعہ دی ضرور آئے نکلے دوئے بندے دی اپنی مرضی پہلی آگ نبی دی دھیر گھر بلے واہ بھائی واہ اللہ تیرا پرسہ قبول فرماوے رو رو کیا دیا بابا قبر چھوڑ ویڑے نو آگ لگ جڑے کریل جوان بیٹھے ہو جعفری جتنے بیٹھے ہو سارے جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام دی رئیت میرے مولا دا نا تیرے مذہب دا نا اس مولا دے نا تے ایک لفظ آکھنا چاہنا دوجی آگ جعفر صادق دے گھر نو لگی میں غلط آکھاں تو ہائے نہ کری تیسری آگ امام رضا دے گھر نو لائی دے امام رضا نو جدو گھارے چ بلایا نا تو امام نو وسیعتاں کر دیا 1200 درہم تقسیم کر دیا برادری میں تھوڑا ٹائم لگ گیا تو نہ سمجھے رضا فرار نہ ہو جاوے اے نہ امام رضا دے گھر نو اگ لائی ہے تے جڑی چوتھی اگ گئی نہ کر سے برداشت چوتھی یار خدا دی کس بندے آتے نے جنازہ امام حسن عسکری دا دنیا نو حیا نہیں آندا تو اجر رسالت کی لے کے جاسے جس گھر وچ جنازہ اٹھیوے نا خدا دی قسم ہمسائے آ جاندے وہ دھیاں دا سیلا کے کج دین
بڑھڑے دھیا نوحان اللہ کیا دن میری دھی حوصلہ کر، اسی تیرے نال نہیں، اسی تیرے چاچے نہیں، اسی تیرے مامے نہیں، صرف ماتمی نال گالے اجے حسن عسکری دا جنازہ اٹھینا پیا یا ویڑے نو آگ لگ گئی ہے جندے مذہب ماتم جائز ہے روان آلو ایڈی آگ لگی ہے نرجس خاتون زمین تے بہ گئی ہے آئے کر کے روان آلا بلدی آگے نرجس خاتون اس پاس منہ کی تیجید محمد رو رہا اکل مار کیا دی نبیاں دا سلطان آویک دھید گھر میں آگ لگ گئی ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے تاریخ دا اگلا بڑا جملہ روانا لو اجے آگ بجھی نائی فوجی قائم آلے محمد وحرے چاہ گئے جڑے سیدو مینو معافی دیا ہے دھواں دھار حویلی وچوں میری سیر زمین میں بہ گئی جد مذہب ماتم جائے دے حرامی بیٹھی ہوئی قائم دی مات ظلم شروع کیتا سر تے ماتم دا پرسا مار مار کے آدر کتھے لکائی بچ رہا واہ بھائی واہ بھائی واہ اللہ راضی ہوگی یاد رکھا ہے بی بی نرجس خاتون وحرے چمت نے ماریا محمد دی دھی نو وحرے چ ماریا امام رضا دے وحرے وے ظلم ہویا آئے کر کے رومانا لیا نرجس خاتون نو وحرے چ ماریا گیا بی بی آدھی میں نہیں جان دی بھی ہوا مر جاواں میں پتر دانا دسا اس جملے تے جنازہ لے آیا ہے اتنا ہی تاریخ کلام کر دیے اینا کے معتمد حرامیاں پتہ نہیں پیا لگدا قائم کدے گیا ہے ماں جان دیے ایسا کہ جلدی کرو نرجس نو دربار لے آؤ ماتمی نال گالے قائم دی ماں دے ہتھاں وچ رسیا ایک میری سارے آنکھو ہائیو شام دا بازار مرحبا مرحبا اللہ تھوڑا پرسا قبول فرماوے رومانا لو رسیاں پا کے میری سائر نو دربار چلے آئے ارے تا پوتر اتنے عرصے تو رات نہیں ودا روندا آئے کر کے رومانا لا میں آدھا قائم مولا تسا ایک ماں دے ہاتھ رسیاں ویکھیا تسی آج تائی رات روندے ہو آئیو میرا پیر سجا